مٹنے یا ان کے کالعدم ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے جو مسیح علیہ السلام اٹھا رہے ہیں. بڑی واضح تحریر ہے جو آپ نے پیش فرمائی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا اگر فرض کریں کہ اس کائنات کی ایک عمر طبی ہو اور اس میں وہ مٹ جائے اور اس میں اس کائنات کے سے پیدا ہونے والے باقی اجسام بلکہ ارواح بھی مٹ جائیں، یعنی اجسام سے مراد اخروی دنیا میں جو جسم ان کو عطا ہوگا اور ارواح جو اس جسم سے تعلق رکھتی ہیں وہ ساری بھی مٹ جائیں، تب بھی آپ کا یہ سوال درست نہیں ہے کہ اس سے کائنات باطل ثابت ہو جائے گی. ہر چیز ایک نتیجہ پیدا کر کے بالآخر ایک طبی منطقی انجام کو پہنچتی ہے، اور وہ اگر پہنچ جائے تو اس کو پھر باطل نہیں کہہ سکتے. ایک کرسی آپ بناتے ہیں اس کی ایک چھوٹی عمر ہے، ایک کار بناتے ہیں اس کی اس سے لمبی عمر ہے، یا بعض دفعہ کرسی کی لمبی عمر ہو جاتی ہے. لیکن مقصد صرف اتنا ہے اس مثال سے یا ان مثالوں سے کہ کرسی جب اپنے مقصد کو پورا کر کے توڑ دی جاتی ہے، خود ٹوٹنے پھوٹنے لگتی ہے تو توڑ دی جاتی ہے. ایسی صورت میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے باطل فعل کیا تھا، کیوں کرسی بنائی. ایک کار جو اپنے مقصد کو پورا کر کے جنگ کے میں دھکیل دی جاتی ہے اور پھر مشینوں سے توڑ مروڑ کر اس کے لوہے کو پگھلا کر دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ بیکار تھی کار بنانا، ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. آپ کھانا کھاتے ہیں وہ ضائع ہو جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد، تو آپ کھاتے کیوں ہیں؟ چاہے باطل فعل کرتے ہیں. تو ہر چیز کا اپنا ایک مقصد ہے، جب وہ اس مقصد کو پہنچ جائے اور پھر مٹ بھی جائے تو اسے باطل نہیں کہا جاتا. بس اگر جو آپ سمجھے ہیں وہی درست ہے کہ سب کچھ مراد ہے اس میں، تو پھر بھی باطل نہیں کہہ سکتے. ایک عظیم طویل دور ہے جس میں اتنا لمبا زمانہ ہے کہ انسانی ذہن اس زمانے کا اپنی توفیق کے حساب سے صحیح تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس دنیا کے ذرات میں سے پروٹون کی زندگی سب سے لمبی ہے، اور پروٹونز کے اوپر جو تحقیقات ہو رہی ہے وہ 100⁻³ تک کا حساب جا چکا ہے، پہنچ چکا ہے. غالباً ہمارے پروفیسر عبدالسلام صاحب کا نظریہ 33 ہے یا 34 مجھے یاد نہیں، لیکن ان کا ایک حسابی نظریہ جو پروٹون کی عمر کے متعلق ہے وہ اگر درست ثابت ہوا تو اللہ ان کو زندگی اور توفیق دے تو ہو سکتا ہے ان کو ایک اور نوبیل پرائز اسی کا مل جائے. لیکن ابھی تک بہت بڑے بڑے جو انہوں نے ریئیکٹرز بنا کر پروٹون کی عمر معلوم کرنے کی کوشش کی ہے اس کا کوئی قطعی معین جواب نہیں مل سکا. مگر یہ بہرحال ثابت شدہ حقیقت ہے کہ 34 دفعہ، یا یوں میں بتاتا ہوں کہ ایک لکھ کر اس کے آگے آپ اگر وہ 10⁻³ ہے تو اس کا یہ مطلب بنے گا کہ ایک لکھ کر اس کے آگے 34 زیرو لگائیں، اور 34 زیرو سے جو عدد بنتا ہے وہ انسانی حساب کے شمار میں موجود نہیں. وہ عدد ہے اس دنیا کی عمر. بس اگر اس عمر میں جا کر اتنے لمبے عرصے تک لوگوں کو اخروی زندگی کے لطف مل جائیں اور پھر وہ فنا ہوں تو اس کو باطل کون کہہ سکتا ہے؟ اس لیے اگر اتنی ہی عمر شمار ہو تبھی بھی باطل نہیں کہہ سکتے. یہ لاہور سے ایک دوست نے حضور کی ملاقات پروگرام 4 مئی 1994 کے حوالے سے چند تائیدی حوالے بھجوائے ہیں. جی اس میں ایک تو بزرگ شاہ غلام علی صاحب کو، جی انصر رضا، وہ ان کو ہے علمی شوق اس قسم کا، وہ اکثر ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. مجھے اور بھی خط ان کے ملتے ہیں، جی اور بھی آتے ہیں. اچھے نکتہ رس انسان ہیں ماشاءاللہ، اور یہ خود احمدی ہوئے ہیں. جی ان کے والدین غالباً ابھی تک نہیں ہیں، کئی دفعہ دعا کے لیے بھی لکھا ہے انہوں نے. آپ کو یاد ہے کہ والدین کی ہو چکے ہیں کہ نہیں؟ نہیں ابھی نہیں ہوئے. اس میں بھی ذکر ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ خاک سار اپنے والد کے قبول احمدیت، مالی مشکلات سے رہائی اور تمام خیر و برکت کے حصول کے لیے. کیا لکھتے ہیں یہ؟ انہوں نے جو تائیدی حوالہ بھجوایا، ایک تو
رود کوثر میں کہتے ہیں کہ شیخ محمد اکرام صاحب نے ایک بزرگ شاہ غلام علی صاحب کو خاتم الاولیاء قرار دیا گیا ہے، تو یہ حوالہ ہے قرار دیا ہے، جی یہ آپ حوالوں میں داخل کر لیں، جی ٹھیک ہے۔ ایسے بہت سے ہیں، ان میں یہ بھی شامل کر لیں۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ سید احمد شہید کی سوانح حیات میں ایک بزرگ شاہ علم اللہ کی وفات کو محمد رسول اللہ کی وفات قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی ہم نے بہت سی مثالیں پہلے دی ہوئی ہیں، اس میں ایک اور مثال کا اضافہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جو انگشتری پہنا کرتے تھے اس پر اسمہ احمد تحریر تھا، ٹھیک ہے۔ یہ نقطہ بھی غور طلب ہے اور حضور سے اس پر ہاں، روشنی میں ڈالے جانے سمجھتا کی ہوں درخواست ہے۔ وہ جو لکھتے تھے اسمہ احمد، ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا، جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے یا غور کیا ہے، ان کے ذہن میں یہ ہرگز نہیں تھا، یعنی مجھے میرے علم کے مطابق، کہ حضرت مسیح علیہ السلام آنے والے ہیں اور ان کا نام احمد ہوگا۔ ان کا اپنا نام احمد تھا، سید احمد بعد میں شہید ہو گیا، تو ان کو یہ خیال تھا اور یہ اپنی ذات پر وہ حسن ظن رکھتے تھے کہ آخرین میں جس شخص نے پیدا ہونا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی دوسری شان کے اظہار کے لیے، اس کا نام احمد ہے جو اس آیت میں ذکر ہے۔ اسمہ احمد والی آیت میں اسی کا نام مذکور ہے، اس کے آنے کی پیشگوئی اس میں شامل ہے، اگرچہ اول طور پر یہ نام محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بس ان کے اس عقیدے کی روشنی میں جماعت احمدیہ کا عقیدہ ان کے عقیدے کے عین مطابق ہے۔ بس یہ تصدیقی حوالہ ہے اس بات کا کہ اس آیت کی یہ تشریح کرنا کہ اول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن آپ کی شان احمدی کا ظہور اخروی زندگی میں ہونا تھا، اس لیے اس اخروی زندگی اخروی زندگی نہیں، آخری زمانے میں ہونا تھا، معاف کرنا، آپ کی شان احمد کا ظہور آخری زمانے میں ہونا تھا، اور اس زمانے میں جس امام نے ظاہر ہونا تھا اس کا نام بھی احمد ہونا تھا۔ یہ جو تشریح ہے حضرت سید احمد شہید صاحب کا انگوٹھی پہننا اور اس پر اسم احمد لکھنا ہمارے اس موقف کی کلیتاً تائید کرتا ہے، اور عارف باللہ انسان اس طرح حقیقتوں کو پا جاتے ہیں، اگرچہ ان کا اپنے ذات کے متعلق سمجھنا ہے کہ میں وہ احمد ہوں، یہ حقائق سے ثابت نہیں، تاریخ گواہ ہے کہ یہ بات، یہ حسن ظن ان کا درست ثابت نہیں ہوا۔ آگے چلو۔ روا سے ایک بچی کا یہ سوال ہے کہ غیر احمدی جو نعتیں اور حمد پڑھتے ہیں کیا ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، جبکہ صدر صاحبہ نے ایک اجلاس میں ایسی نعت پڑھنے سے منع کر دیا تھا۔ غیر احمدی جو نعتیں پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، آپ کی مدح میں، اس کا پڑھنا کسی احمدی پر منع نہیں ہے۔ اگر کسی نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ احمدی کے لیے پڑھنا ناجائز ہے، بالکل غلط موقف ہے، لیکن ہو سکتا ہے جو نعت پڑھی جا رہی ہو وہ کھوکھلی اور بے معنی سی ہو اور ظاہری تعریف پر مبنی ہو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گہرے ذاتی حسن کے عرفان پر مشتمل نہ ہو۔ یہ فرق ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے مطابق میں جماعت احمدیہ کی نعتوں میں اور دیگر ظاہر پرست علماء یا شعراء کی نعتوں میں ہے۔ اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شاعر نعتیہ مجلس میں شعر پڑھ رہا ہے اور صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ اصل داد اپنے شعروں کی چاہ رہا ہے، نہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے حسن کی طرف توجہ مبذول کر رہا ہے۔ وہ اس حسن میں ڈوب کر لکھ ہی نہیں رہا، وہ اپنے شعر و شاعری کے فن میں ڈوب کر لکھ رہا ہے۔ تو ایسے شخص کی نعت کا کسی پر کیا گہرا اثر ہو سکتا ہے، سوائے اس کے کہ موقع پر اس کی زبان سے لطف اٹھا کر اس کی داد دے دی جائے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کے مختلف پہلوؤں میں کھوج لگاتے ہوئے پہنچنا اور بہت نئے نئے حسن تلاش کر کے ان کو پھر حسن بیان کے ساتھ ادا کرنا، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نعتوں کا خاصہ ہے اور تمام تر سچائی پر مبنی ہے۔ ایک پہلو بھی آپ کی نعت کا، کوئی ایک پہلو بھی مبالغے پر مبنی نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جماعت احمدیہ میں
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتوں کو پڑھنے اور ان سے لطف اندوز ہونے اور ان سے